اور ان کے پیچھے نہ چلو، اس کے پیچھے چلو جو تمہارے لیے روتا ہی چلا گیا، روتا ہی چلا گیا۔ 23 سال کا کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں جس میں تمہارا نبی نہ رویا ہو، کوئی دن ایسا نہیں جس دن اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ وہ بھوکا سویا، وہ بھوکا اٹھا، وہ بھوکا چلا۔ لوگوں نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا، اس نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے۔ اس کے میں غم مصائب تمہیں کہاں سناؤں، اس کا احسان مانو۔ اللہ کے بعد وہی ہیں جن کا ہمارے اوپر احسان ہے، جنہوں نے اپنے گھر میں فاقے کو رکھا، تشتری میں اللہ نے دنیا کی چابیاں پیش کی، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ سب سے محبوب بیٹی ہے چاروں میں سے فاطمہ، ان کی بھوک دیکھ کر بھی ان کی روٹی کی دعا نہ کی، ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہیں، حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ عمران ابن حسین ساتھ تھے، کہ بیٹی میں اندر آؤں، میرے ساتھ عمران ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر نہیں، پردہ کس چیز سے کروں؟ آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہ میری چادر سے پردہ کرو۔ باپ کی چادر سے منہ لپیٹا، جسم لپیٹا، آپ اندر آئے تو فرمایا میری بیٹی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بھوک تو پہلی تھی، بیماری بھی آ گئی، نہ علاج کا بندوبست ہے نہ روٹی کا بندوبست ہے۔ تو آپ نے فاطمہ کو سینے سے لگا لیا، ہما لیا۔ کیا اس کی میں کس چیز سے مثال دوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے نبی کے حوصلوں کی کس چیز سے مثال دوں؟ وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے، اپنی ذات میں بے مثال ہے۔ پر اتنے بڑے حوصلے والا نبی بھی بیٹی کے آنسو دیکھ کے چھلک پڑا، اور آپ کے بھی آنسو بہ پڑے۔ اس سینے سے لگا لیا اور سر پہ ہاتھ رکھا، کہ میری بیٹی کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے نبی کو سچا نبی بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے بھی روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، حالانکہ یہ احد پہاڑ مجھ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اجازت دو میں سونا چاندی بن کے قدموں میں ڈھیر ہو جاؤں۔ یہ عرب کے پہاڑ میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کہو تو سونا چاندی بنا دوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ میری بیٹی تو بھی بھوکی ہے تو تیرا باپ بھی بھوکا ہے۔ میری بیٹی تجھے بشارت ہو، تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، تیرے لیے یہی عزت کافی ہے۔ روٹی نہیں بھجوائی، سالن نہیں بھجوایا، علی کو بلا کے نہیں ڈانٹا، تو میرے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کیا، قربانی کی اگلی پوڑی پہ چڑھا دیا، اگلی چھت پہ چڑھا دیا، اگلا زینہ دکھا دیا۔ صبر کر میری بیٹی، صبر کر، اس کے پیچھے چلو، یہ تمہیں لے جائے گا منزل تک، یہ پہنچائے گا اللہ تک، یہ پہنچائے گا جنت تک۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ گیا تو پھر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں پھر کچھ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں پھر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کی غلامی پہ جم جاؤ اور اس کی تعلیمات کی دعوت لے کر پھرو، تو پھر یہ سارا نظام ٹوٹے گا، یہ سارا عالم ہدایت کی روشنی سے چمکے گا۔ پر کچھ کرو، جلسے نہ کرو، جلوس نہ نکالو، دکانیں مت جلاؤ، اپنے نفس کو جلانا چاہتے ہو تو جلا دو، اس بدبخت کو جلانا چاہتے ہو تو جلاؤ۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ شیر کے شکار میں کیا بہادری، اور مگر مچھ کے شکار میں کیا بہادری، اژدہا کے شکار میں کیا بہادری۔ اس کو مار جو تیرے سینے میں پھنکار رہا ہے، اسے نیچا دکھا جو تیرے اندر میں پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی غلامی سے تجھے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت کرنے کے 2 کام ہیں، میں قرآن سے آپ کو مختصر کر کے 1.25 گھنٹے میں نے بتائے ہیں کہ اللہ سے جڑو توبہ کے ذریعے سے، اور عالم انسانیت کو کہو قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ جس دن یہ کام امت کرے گی، اس کے اگلے دن عزت کا سورج اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، وہ شام عزت کی دیکھو گے، وہ دن عزت کے دیکھو گے۔ بہار کو ترستی ہوئی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، نوحے سن سن کے کان پھٹ رہے ہیں، پھر نغمے بھی سنو گے، اجڑے چمن کو دیکھ کر جگر پارا پارا ہیں، پھر ہریالی بھی دیکھو گے۔ خزاں میں پیدا ہوئے ہیں، خزاں ہی دیکھ رہے ہیں، اس امید پر جی رہے ہیں کہ اللہ بہار بھی دکھا دے۔ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اپنے آپ کو امت کو دیکھتے ہیں،
تو ڈر لگتا ہے شاید نہ ہو سکے جس مالی کا چمن اجڑ جائے اسے روٹی کہاں اچھی لگتی ہے۔ میرے باغ کے 400 پودے جل گئے، ابھی جو کورا پڑا تھا میں حج کے بعد گھر گیا، دیکھنے گیا 400 پودے ایک دم جل کے راکھ ہو گئے، ناشتہ میرے اندر نہیں جا رہا تھا۔ 400 پودے جل جانا کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، پھر لگ جائیں گے۔ لیکن میں تمہیں انسانی فطرت بتا رہا ہوں، مجھے روٹی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور میرے نبی کے تو باغ کے سارے ہی پودے جل گئے ہیں، سارا چمن ہی اجڑ گیا ہے۔ کہاں گئے مالی جو روئیں؟ کہاں گئے مالی جو اس چمن کے اجڑنے پر آنسو بہائیں؟ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہمارے پاس تو کہانیاں رہ گئیں کتابوں سے دیکھ دیکھ کے بتانے کی کہ کبھی تم ایسے تھے، کبھی تم ایسے ہو۔ جب نظر اٹھتی ہے تو ننگی تصویریں، ننگے پوسٹر، ٹیلی فون والوں نے عورتوں کو نچا دیا، فریج والوں نے عورتوں کو نچا دیا، کپڑے والوں نے عورتوں کو نچا دیا۔ آئے ہائے، یا مسلمان کی بیٹی اتنی سستی ہو گئی، مسلمان جوان اتنے سستے ہو گئے کہ ان کے ہاتھوں سے قرآن نکل کر گٹار آ گئے، مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم رقص گاہوں کو چل دیے، سچ بولنے والی زبان جھوٹ کی خوگر ہو گئی، حیا سے اٹھنے والی، حیا سے بند ہونے والی آنکھیں کیسی بے حیا ہو گئی ہیں۔ اپنے زخم دیکھو، اپنی سیاہیاں دیکھو تو تم جلد سے جلوس بھول جاؤ گے۔ تم اپنے اندر دیکھتے ہی نہیں ہو، اپنے اندر دیکھتے ہی نہیں ہو، اپنے اندر دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ زندگی کا پتہ چاہتے ہو، اپنے گریبان کھولو، ادھر دیکھنے کی کوشش کرو، وہ روشنیاں لاؤ جو اندر کے اندھیروں کو دور کر سکیں، وہ بہار لاؤ جو اندر کی خزاں کو بدل سکے، تو تب یہ امت کا سفینہ کنارے پہنچے گا۔ ورنہ ایسے دھوکے بازوں کے ہاتھوں اور ان فراڈی لوگوں کے ہاتھوں یہ امت قربان ہوتی رہے گی، پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی۔ اس لیے جو کرنا ہے اپنے خلاف کرو، چھوڑو حکمرانوں کو، چھوڑو فوج سیاست دانوں کو، اپنے آپ کو بنانے میں لگو، اور اوروں کو بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرو اور ان کو دعوت دو، پھر اللہ کا غیبی نظام دیکھو تمہارے حق میں کیسے پھرتا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں نکلو نکلو، اللہ کی راہوں میں نکلو۔ اس وقت تبلیغ ایک کام ہے جس پر آس ہے کہ شاید کشتی کنارے لگ جائے، باقی تو سب اندھیر ہی اندھیر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنا رہا ہے، 126 دفعہ سنائی ہے، 126 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود ہے، اور قصہ اس سے بھی زیادہ، فرعون کا جہاں نام آیا تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تازہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام وہاں بھی وہ قصہ تازہ، جہاں تورات وہاں بھی وہ قصہ۔ قرآن کے 2 سپارے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آیا، باقی سارے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام چلتا ہے۔ ایک 5واں پارہ ہے اور ایک 14واں پارہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں، باقی سارے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام مسلسل 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 چلتا ہے۔ اللہ کیا ہمیں سنانا چاہتا ہے؟ سنانا تو ایک دفعہ کافی ہوتا ہے، 28 پاروں میں سنایا، اور ایک ایک سپارے میں کئی دفعہ سنایا۔ ایک سورت ختم ہوئی موسیٰ کے قصے پر، اگلی سورت بھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر، اس طرح تسلسل کے ساتھ اللہ ہمیں ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ تم پر ہمیشہ عروج نہ رہے گا، زوال بھی آئے گا، ذلت بھی دیکھو گے، عزت بھی دیکھو گے، فتح بھی دیکھو گے، شکست بھی دیکھو گے، فقر بھی دیکھو گے، خنا بھی دیکھو گے، ظالم کا تسلط بھی دیکھو گے، اور عدل والے حکمران بھی دیکھو گے۔ تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اس وقت ساری امت پس رہی ہے، طاقت غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو نا، ہم نے تو اسلحہ بھی ان سے لینا ہے،
یہ کیا جہاد کریں گے؟ کس بات کا جہاد کریں گے کہ امریکہ صاحب ہمیں توپیں دو، ہم نے تیرے خلاف چلانی؟ ایڈا کملا تک کوئی کافر نہیں ہے، وہ اپنے چلے ہوئے کارتوس آپ کو دیتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ حق و باطل کے مار کے روز اول سے سرگرم ہیں، وہ اپنی تلواریں گھڑ کر تمہارے ہاتھ میں نہیں پکڑائے گا، وہ اپنے ہتھیار تمہیں نہیں دے گا۔ تو اس میں یہ بیچاری فوج کیا لڑے؟ یہ تو کل ہیں 6 لاکھ، یہ 60 لاکھ بھی ہوں تو یہ اسلحہ تو غیروں سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اسلحہ دو، ہمیں جہاز دو، ہمیں توپیں دو، ہمیں ٹینک دو، ہم نے لڑنا ہے۔ اور آخر لڑائی تو حق و باطل، توحید و شرک، ایک اللہ کو بیٹا کہنے والے، ایک اللہ کا بیٹا بنانے والے اور ایک اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، ان میں جوڑ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کل کائنات کا سردار ماننے والے، اللہ کے بعد درجہ دینے والے، دوسرے ان کا مذاق اڑانے والے، ان میں جوڑ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ ایسے پاگل دیوانے ہیں کہ اپنی فیکٹریوں میں اسلحے تیار کر کے تمہیں دے دیں گے کہ آؤ ہمارے خلاف میدان جنگ میں اترو۔ ایسا دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمزور ہو تو کیا کرو؟ بنی اسرائیل کا قصہ سنایا، نتلو علیک من نبأ فرعون و موسیٰ، من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق۔ میں تمہیں کہانی سناؤں، میں تم لوگوں کو موسیٰ اور فرعون کی کہانی سناؤں؟ اس میں سے سبق کس کو ملے گا؟ لقوم یؤمنون، جو میرے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ تو اس سے سبق لے سکتے ہیں، باقی کہیں گے ایسے ہی فضول گلن۔ وہ کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، فرعون دنیا پہ چھا گیا، جیسے آج کا باطل دنیا پہ چھا گیا، آج کے فرعون دنیا پہ چھا گئے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اور سارے اہل زمین کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ وہ بیٹے ذبح کرتا تھا، کوئی فریاد نہ کر سکتا تھا۔ اندازہ لگاؤ کیسا قہر تھا اس کا۔ بچے ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اف نہیں کر پا رہا، بیٹیوں کو باندی بنایا جا رہا ہے، کوئی اف نہیں کر رہا۔ اس موقع پر جب فرعون علا فی الارض، فرعون چھا چکا ہے، آج کا باطل آ چکا ہے، اور وہ بچیاں بیٹے ذبح کر رہا ہے، ہمارے بیٹے بھی ذبح ہو رہے ہیں، اور ہماری بچیوں کو اٹھا اٹھا کے یورپ کی وادیوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ ہاں، میں سنٹیاگو میں گیا، صومال کے لاکھوں انسان بسے ہوئے، صومال کے مومن مسلمان موحد لوگ، ان کا برے سے برا مسلمان پاکستان کے بڑے سے بڑے متقی سے زیادہ دین والا ہے۔ اب دیکھ کے بتا رہا ہوں، ایسے نہیں، دیکھا ہے۔ پوری نسلیں صومال کی اٹھ کے وہاں چلی گئیں۔ چند سال کے بعد وہی ناچ رہے ہوں گے، وہی شرابیں بھی پی رہے ہوں گے، اور ان کی بیٹیوں کے بھی کپڑے اتر چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون وہامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ ہم نے ارادہ کیا، فرعون ایک ٹائٹل ہے، نام نہیں ہے، فرعون ایک ٹائٹل ہے، اس کا نام تھا رامسیس، ہر طاغوتی طاقت فرعون کہلاتی۔ اب فرعون، آج کے فرعون بھی وہی کر رہے ہیں جو مصر کا فرعون کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ایک دعویٰ کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کمزوروں پر احسان کریں۔ دوسرا، نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں امامت عطا کریں، ونجعلہم الوارثین، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں، ونمکن لہم فی الارض، ہم ان کی زمین میں حکومت کو استحکام دے دیں، قائم کر دیں، ونری فرعون و حامان، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو، جنودہما منہم ما کانوا یحذرون، فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو میں تہس نہس کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل پہ احسان ہوگا،
انہیں امامت ملے گی، انہیں وراثت ملے گی، انہیں حکومت ملے گی، اور فرعون حامان اور ان کے لشکروں کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ یہ دعویٰ قرآن نے کیا۔ یہ دعویٰ اس وقت کیا جب بنو اسرائیل کے ساتھ وہ ہو رہا تھا جو آج میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ گھروں کو آگ، گھروں کو بلڈوز، اپنے بھی ساتھ شامل، پرائے بھی شامل۔ اوروں کو میں کیا گلا دوں؟ اخبار اٹھا کے دیکھو، روزانہ جو قتل ہو رہے ہیں امریکہ آ کے کر رہا ہے، روزانہ جو قتل ہو رہے ہیں فرانس آ کے کر رہا ہے، روزانہ ہزاروں بیٹیوں کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے، کون آ کے کر رہا ہے؟ افریقہ والے، آسٹریلیا والے، امریکہ والے، یورپ والے، ہندوستان والے، کہاں کے لوگ ہیں؟ صبح ہر اخبار پکار رہا ہوتا ہے فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کی بیوی کے ساتھ، فلاں کی ماں کے ساتھ، فلاں کی بہن کے ساتھ۔ آنسو ہی ختم ہو گئے رو 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 کے ان کہانیوں اور ان قصوں کو پڑھ پڑھ کے کہ زنا کرنے والا باہر سے نہیں آ رہا، اسی دھرتی کا وہ چھپتا ہوا کانٹا ہے، اسی دھرتی کا وہ ناسور ہے، اسی دھرتی کا وہ گندا کیڑا ہے جو مسلمان ہو کر مسلمان کی بیٹی کی عزت سے کھیلے۔ باہر سے کوئی نہیں آ رہا۔ قتل و غارت کے بازار گرم۔ پہلے ہم نے ایک دوسرے کو مارا، پھر ہمیں غیروں نے مارا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کی بیٹیوں سے زنا کیا، پھر غیروں نے آ کر یہ قدم اٹھایا۔ پہلے ہم نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، پھر غیروں نے آ کے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا۔ اپنا گھر مضبوط ہو تو پھر کوئی نہیں اتنی جرأت کرتا کہ اس پہ کمند ڈالے۔ جب دیواریں ٹوٹ جائیں اور چوکٹ اکھڑ جائے اور چولہے ہل جائیں تو پھر چور اچکوں کو جرأت ہوتی ہے، اجڑیا پیا گھر ہے، وڑ جاؤ۔ پہلے ہم اور آپ نے اپنے نبی کی شان کو گھٹایا، پہلے ہم نے اور آپ نے اپنے نبی کے مرتبے کو گھٹایا، پھر غیر مسلم کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ اس بدبختی تک پہنچا اور اس جسارت تک پہنچا۔ میرے بھائیوں پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں، لیکن میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اور آپ کو سب کو، ہم سب شریک ہیں جرم میں۔ ہم نے ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کی۔ یہ حفاظت کوئی جلسوں سے ہوتی ہے، کوئی جلوسوں سے ہوتی ہے، یہ تو عمل سے ہوتی ہے، یہ تو زندگی سے ہوتی ہے، تو قول و فعل سے ہوتی ہے، یہ چیزوں سے نہیں ہوتی، یہ عمل ہے، عمل۔ دمشق فتح ہوا، قیصر بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ دمشق کے گورنر کی بیوی تھی۔ شہر فتح ہو گیا، مال غنیمت میں قیصر کی بیٹی آئی۔ خالد بن ولید کو پتہ چلا، انہوں نے فوراً 400 آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور اس کی بیٹی کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ، اس کے سارے ساز و سامان باندی خدام کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ اسے روم کے بارڈر پہ چھوڑ کر آؤ۔ انطاکیہ جو روم کا کیپٹل تھا سردیوں کا، استنبول تھا گرمیوں کا، تو رومن امپائر کا بادشاہ وہ سردیاں گزارتا تھا انطاکیہ اور گرمیاں گزارتا تھا استنبول میں۔ تو وہ اس وقت قیصر اس وقت انطاکیہ میں تھا۔ تو جب یہ پہنچی اس کی بیٹی وہ مسلمانوں کی پناہ میں، کہا بتا دینا اپنے باپ کو ہم عزت داروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ جب قیصر نے سنا اپنی بیٹی سے ماجرا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، اور تم دیکھ لو گے کہ ان قریب وہ میرے اس تخت کے بھی مالک بن جائیں گے۔ اور اللہ نے دکھایا، اور خالد بن ولید ہی اس کے تخت پہ جھنڈا گاڑنے والا شاہ سوار تھا اور سالار تھا۔ اسی دھرتی نے دیکھا کہ جس قوم کے یہ اخلاق ہوں اس قوم کے بادشاہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہ چین حضرت عثمان کے زمانے میں ایران کی سلطنت ٹوٹ گئی، بالکل ختم ہو گئی، اور ایران کا آخری بادشاہ یزدجرد وہ بھاگا اور رے پہنچا۔ رے آخری سہارا تھا ان کا اس طرف،
تو اس نے چین کے بادشاہ کے پاس خط بھیجا کہ میری مدد کرو، میرا مسلمانوں سے مقابلہ ہے۔ اس بادشاہ نے پوچھا تم یہ کہتے ہو کہ ہر جگہ تم زیادہ تھے وہ تھوڑے تھے، تو یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ فتح پا رہے ہیں، مجھے بتاؤ وہ کیسے لوگ ہیں؟ میں کچھ سوال کروں گا، پوچھو۔ کا وعدے کے کیسے ہیں؟ کا سچے ہیں۔ وعدے کے کیسے ہیں؟ سچے ہیں۔ ان کا عدل کیسا ہے؟ کا ان کا سردار بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ کا ان کا جو نبی آیا تھا اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ کا کرتے ہیں۔ کا جن چیزوں سے اس نبی نے روکا تھا اس کو چھوڑتے ہیں؟ کا چھوڑتے ہیں۔ تو اس نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، تیری مدد کو بھیجوں تو پہلا دستہ ایران میں ہوگا اور آخری دستہ ابھی چین میں ہوگا، لیکن جو صفات مجھے بتائی گئی ہیں ان صفات کے لوگوں سے ٹکر مت لو، اگر یہ پہاڑوں کو بھی ٹکر ماریں گے تو ہٹا دیں گے، انہیں ہلا دیں گے، انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ نے اعلان کیا میں بنی اسرائیل پر احسان کرنا چاہتا ہوں، انہیں غلامی سے نکالنا چاہتا ہوں، امامت دینا چاہتا ہوں، وراثت دینا چاہتا ہوں، حکومت دینا چاہتا ہوں، فرعون کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی طاقت کو، اس کے لشکروں کو، اس کی وزارت اور حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان، یہ دعویٰ، پہلے اس کی کہانی مختصر، پھر دعویٰ، پھر طریقہ کیا اختیار کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے ام موسیٰ، دعوے کے ساتھ اس کہانی کا جوڑ کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہو رہا ہے؟ فرعون ہلاک ہوگا، بنی اسرائیل کامیاب ہوں گے، اور آگے کہانی کیا سنائی جا رہی؟ اے موسیٰ کی اماں، موسیٰ کو دودھ پلا۔ جوڑ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک طرف جو دعویٰ کرتا ہے کہ دشمن ہلاک ہوگا، ایمان والے کامیاب ہوں گے، لہذا اے ایمان والو چلو تلواریں لے کر باہر آ جاؤ اور اپنی فوجیں لے کر باہر آ جاؤ، جس حال میں بھی ہو باہر آ جاؤ، میں فرعون کو غرق کر دوں گا۔ نہیں، کیا کہانی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، 5 باتیں ہیں اور آگے کہانی کیا ہے؟ اے ام موسیٰ کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، آ جائیں گے فرعونی اسے مارنے کے لیے تو اس وقت اس کو صندوق میں ڈال کے پانی میں بہا دینا۔ القیہ فی الیم، پانی میں ڈال دینا۔ اور دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر 2 کیفیتیں آئیں، ایک خوف آیا پانی میں ڈال دوں گی اور کوئی مر جائے گا، ڈوب جائے گا، یا کوئی پکڑ کے ذبح کر دے گا، اور دوسری کیفیت پیدا ہوئی ہائے میرا لال مجھ سے جدا ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، اس کے قتل کا خوف نہ کر، اس کی جدائی کا غم نہ کر، ان رادوہ الیک، واپس تیری گود میں لاؤں گا، وجعلوہ من المرسلین، اور میں اسے اپنا رسول بناؤں گا، دونوں باتیں تو دیکھ لے گی۔ اس کہانی کا اوپر والے دعوے سے کیا جوڑ ہے؟ پھر آگے ساری کہانی اللہ نے سنائی کہ پھر وہ فرعون کے گھر میں گئے، پھر اس کے قتل سے بچایا، پھر اس کی ماں کے پاس پہنچایا، پھر وہاں جوان ہوئے، پھر انہوں نے قبطی کو مارا، پھر وہاں سے وہ بھاگے، پھر وہ چلے گئے مدین، چلے گئے اردن میں گیا ہوں اس علاقے میں، تو وہ کنواں بھی ابھی تک کھڑا ہوا ہے جس سے وہ پانی کھینچ کے پلایا تھا نا، وہ تھوڑا پانی اس میں بھی موجود ہے۔ تو وہاں سے مدین کا قصہ سنایا، پھر شادی کا قصہ سنایا، پھر واپس چلنے کا قصہ سنایا، پھر کوہ طور پہ پہنچایا، پھر نبوت کا اعلان فرمایا۔ یہ سارا قصہ کہانی سنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون، اب جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ اللہ کی مان لے اور جاؤ۔ فرعون زمین پہ ظلم اور فساد مچا رہا ہے، ہم ذلت میں ہیں، ہم پستی میں ہیں، ہم ہلاکت میں ہیں۔ آج کا فرعون چھایا ہوا ہے، آج کے قارون چھائے ہوئے ہیں، آج کے حامان چھائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا انہیں جلسے جلوسوں سے کوئی نہیں ختم کر سکتا، یہ اسی طرح ختم ہوں گے جیسے میرے اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں
آگے چمکتی آگ ہے، وہاں پہنچتے ہیں، سردرات ہے، اندھیرا ہے، راستہ بھٹکے ہوئے، او اجد علی النار ہدا، ہدا کا لفظ بتاتا ہے راستہ بھول گئے، آتیکم منہا بقبس، قبس کا لفظ بتاتا ہے رات اندھیری ہے، لعلکم تصطلون کا لفظ بتاتا ہے سردی شدید ہے۔ وہ تو خیر میں گیا ہوں، بڑی سرد جگہ، اتنی برف تھی، اتنی برف تھی، جب ہماری جماعت میں گزر رہی تھی تو بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا موسیٰ انی انا ربک، پہنچے، آگے ایک درخت ہے جس میں سے آگ نکل رہی ہے، تھوڑی دیر تو خیال نہیں کیا کہ کوئی چنگاری گرے گی، اٹھاؤں گا لے جاؤں گا، لیکن پھر کیا غور کیا، کیا دیکھا کہ آگ تو ہے پر چنگاری کوئی نہیں، آگ تو ہے پر درخت سبز کا سبز ہے، جل تو رہا ہے پر پتے ہرے، ڈالیاں ہری، پھل اسی طرح، پھول اسی طرح، یہ کیسی آگ ہے جو جل بھی رہی ہے اور درخت سبز کا سبز ہے؟ تو پھر تھوڑے سے گھبرائے، پہلے تو انتظار کرتے رہے کوئی چنگاری گرے تو اٹھاؤں، جب چنگاری نہیں گری پھر غور سے دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے، سارے درخت میں سے آگ ہے اور اس کی لپٹیں اور شعلے ہیں اور درخت سرسبز ہے۔ اسی گھبراہٹ میں ہیں کہ ایک آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، فخلع نعلیک، جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو پاک وادی میں آ چکا ہے، وانا اخترتک، تیرا انتخاب ہو چکا ہے، فاستمع، غور سے سن، لما یوحیٰ، جو ابھی کہا جائے گا، پچھلا چھوڑ دے خیال کہ بیوی درد ذہ میں ہے اور میں راستہ بھٹ گیا ہوں، غور سے سن جو ابھی کہا جا رہا ہے، کیا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں ایک اکیلا اللہ، فاعبدنی، فرعون کو ہلاک کرنے کی کہانی سنا رہا ہوں، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ او بھائیو، ٹوٹے گھر کو بنیادوں سے اٹھایا جاتا ہے، ٹوٹا گھر چھت سے نہیں شروع ہوتا، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہماری بنیادیں ٹوٹ چکی ہیں، ہمیں شروع سے شروع کرنا پڑے گا، جہاں سے قرآن نشاندہی کر رہا ہے، تب اس ذلت سے نکل سکتے ہیں، ورنہ نہیں نکل سکتے۔ اور یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا، ناموس رسالت پر ظلم و ستم ہو گیا، اور ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا، یہ تو ظلم و ستم ہے، یہ تو کوئی عقل مند نہیں اس کو تسلیم کر سکتا، سوائے اس کے جس کی آنکھوں پہ پٹی بن چکی ہو اقتدار کی، ہوس کی۔ فاعبدنی، بندگی میری ہوگی، سب سے اعلیٰ نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اصل جہان آخرت ہے، ان الساعۃ آتیہ، تیرے سامنے نہیں، اکاد اخفیہا، چھپایا ہوا ہے، کیوں چھپایا ہے؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، اس دن میں آؤں گا اور جنت کے والوں کو جنت، جہنم والوں کو جہنم دے کر بتاؤں گا کہ یوں کھرے اور کھوٹے کا حساب ہوتا ہے، یوں زانی اور پاک دامن جدا ہوتا ہے، یوں مجرم اور محرم جدا ہوتا ہے، یوں ظالم اور مظلوم جدا ہوتا ہے، یوں عدل والا اور خیانت والا جدا ہوتا ہے، یوں تقوی والا اور بدماشی والا جدا ہوتا ہے، یہاں سب اکٹھا چلتا ہے۔ ایک دن آ رہا ہے جس دن تیرا رب آئے گا، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، کہیں تو آخرت سے غافل نہ ہو جائے، لوگوں کے پیچھے چل کے، وما تلك بيمينك يا موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیها، ٹیک لگاتا ہوں، احش بها على غنمی، پتے جاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى، میرے اور بھی بڑے کام ہیں۔ قال القها یا موسیٰ، اسے پھینک دے، فالقاها، انہوں نے پھینکا، فاذا حیۃ تسعى، وہ پھنکارتا بل کھاتا، سام بھی بنا زہریلا، اژدہا بنا لمبا چوڑا، جان پھرتیلا سام، جان زہردار، حیا لمبا چوڑا، ثوبان، تین قسموں کے ساتھ وہ بنا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، واللہ ہاربا، ایسا بھاگے کہ ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں رفتار نہ ٹوٹ جائے، رفتار کے ٹوٹنے سے آدمی پکڑا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا خذھا ولا تخف،
پکڑ اسے کچھ نہ کہے گا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے واپس اسی شکل میں لوٹاؤں گا۔ کہ نہیں یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کہے، ضامن ہوں۔ اچھا، کپڑا تھا ہاتھ پر یوں لپیٹا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہا کہیں کاٹ نہ لے، کیا یہ تمہیں بچا لے گا؟ کہنے لگے ڈر لگتا ہے۔ کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا چاہتا ہوں، کھینچ دے، وہ تو سارا تمہیں نکل جا، تو کپڑے کو رو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ڈرتے ڈرتے ایسے اپنی انگلیاں آگے کی، خوف زدہ تھرکتی ہوئی کانپتی ہوئی، ایک انگلی نے چھونا تھا کہ دوبارہ ڈنڈا بنا کے اللہ نے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہا موسیٰ تیرا اللہ سب کچھ ہے۔ آج فرعون سانپ کی طرح پھنکار رہا ہے، سن لو کیا حکمت ہے، آج سانپ کی طرح فرعون پھنکار رہا ہے، تیری ایک انگلی کی لگنے کی دیر ہے، حقیر ڈنڈا ہو کر ذبح تیرے سامنے آ پڑے گا۔ لہذا اذهب الى فرعون انه طغى، اب جا فرعون کو تبلیغ کر اور دعوت دے۔ ساری دنیا کے باطل کو توڑنا ہے تو دائی بنو، مبلغ اسلام بنو، جلسے مت کرو، جلوس مت نکالو، اپنی طرف لوٹو، طاقت کا رخ اپنی طرف کرو، توبہ کرو، توبہ کرو زنا سے، شراب سے، جھوٹ سے، ظلم سے، گالی سے، موسیقی سے، جوے سے، بدیانتی سے، کتنے گناہ گنواؤں جو ساری امت میں کینسر کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ طاقت کا رخ اپنی طرف ہمیں موڑنا پڑے گا، ہم توبہ کریں اور ساری دنیا کو دعوت دیں، پھر میرا اللہ خود ان کو سنبھالے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا سانپ ڈنڈا اور حقیر ہو کے ہاتھوں میں آیا، ساری دنیا کے فرعونوں کی گردنیں اللہ تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دے گا۔ انہیں آگ میں ڈال دو، انہیں پانی میں بہا دو، انہیں ریزہ ریزہ کر دو، یہ تمہارا رب تمہارے پیچھے ہوگا، تمہاری پشت پر ہوگا، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا تم بھی تو کچھ بنو، تم بھی تو کچھ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں مانگا کہ فوج دے، طاقت دے، ایٹم بم دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کام کا ایک آدمی مانگا، یا اللہ جا تو رہا ہوں پر ایک کام تو کر، ایک اور تو میرے ساتھ کر۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، مجھے ہارون میرے ساتھ کر دے۔ ہارون مصر میں ہی تھے، ہارون ادھر نہیں تھے، وہ مصر میں تھے۔ ہارون میرا ساتھی بنا، ہارون کو میرے ساتھ کر، ہم دونوں مل کر جا کے تیری بات کریں۔ کہا ٹھیک ہے تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، نبی بنا دیتا ہوں۔ دنیا میں کسی بھائی نے بھائی کا ایسا بھلا نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کا بھلا کر گئے، نبوت دلا گئے، نبوت دلا گئے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور جانے لگے تو پھر گھبرائے، قالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، میرے مولا تو ہمیں کہاں بھیج رہا ہے، وہ تو ہمیں مار دے گا۔ دونوں بھائی اب ڈر رہے، دونوں ڈر رہے، یا اللہ وہ تو ہمیں مار دے گا۔ وہ کہا جاؤ تو صحیح، وہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ جلوس نہ نکالو، دائی بن کے جاؤ، ان کو دعوت دو، تمہاری دعوت کے پیچھے اللہ تمہارے کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے موسیٰ اور فرعون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اتنی بے بسی کا عالم تھا، 3 دن گزر گئے، اندر جانے کا راستہ نہیں کسی نے دیا۔ 3 دن دروازے پہ آتے تھے، کوئی اندر نہیں جانے دیتا۔ ادھر اللہ ساتھ ہے اور ادھر یہ ظاہری اسباب ایسے ہو چکے ہیں کہ اندر ہی نہیں کوئی جانے دیتا۔ 3 دن گزر جانے کے بعد اندر جانے کی اجازت ملی۔ کون ہو؟ انی انا رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ اچھا، غور سے دیکھا تھا، ارے الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنینا وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، ارے اور تو وہی ہے اور جسے میں نے اپنی گود میں پالا تھا، اور تو وہی ہے
अलम नुरब्बिका फीना वलीदा, मैंने तुम्हें पाला था, तुम्हें याद नहीं है? अब मैंने मेरे घर में तू पल पोस के जवान हुआ, आज तू मुझे आकर पट्टियां पढ़ाता है, अब तू कहां से आ गया? और तू तो मेरा बड़ा नाशुक्र है, तू तो बड़ा नाकदरा है। कफालतुहा इदन व अना मिन अद्दाल्लीन, और जब मैंने तेरा बंदा मारा था तो मैंने नादानी में कर दिया था, मुझे पता नहीं था। अब मेरे अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अब मैं तेरे पास पैगाम हक लेकर आया हूं। कहा चुप कर, लअजअलन्नक मिनल अस्जुलीन इत्तखज़ता इलाहन गैरी लअजअलन्नक मिनल मस्जूमीन। ये सारा मुनाजरा कुरान बयान कर रहा है कि अगर तूने किसी और यहां रब की दावत चलाई, तुझे जेल में डाल दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अवलौ जि'तुका बिशैइन मुबीन, अगर मैं तुम्हें कोई निशानी दिखाऊं तो फिर क्या करोगे, मानोगे? कफात बिही इन कुंत मिनस सादिकीन, ला वो क्या है? फअल्का असाहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप डंडे को यूं फेंका, वो ऐसे उठा और ऐसे तेजी के साथ उसने फिरौन पे हमला आवर हुआ कि फिरौन उलट के पीछे जाके तख्त के गिरा, पेशाब निकल गया। खुदा से बदबख्त खुदा बना बैठा है, मुत्तरी बिच्चे निकल गया। ये सारे फिरौनों की इतनी हकीकत, सारे फिरौनों के पेशाब निकल जाएं, पर तुम तो कुछ करो ना। जलसे जुलूसों के सियासतदानों के आलाकार मत बनो, कुरान की रोशनी में जिंदगी का सफर तय करो। इन मौकों पे कुरान ये कह रहा है कि अपनी जिंदगी बदलो, सारी दुनिया के बातिल को दावत दो, जमातें बन बन के फिरो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे पीछे होगा, तुम्हारी लाठियां वो अजदहा बन जाएंगी। रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ईरान के दरबार में पहुंचे तो उनके छोटे छोटे तीर थे, ईरानियों के बड़े बड़े तीर। तो वो हंसने लगे, कहने लगे इन्हीं टुकलों, टुकला जानते जो चरखा का जब का चरखे होते ना कदीम, तो उसमें एक लोहे का छोटा सा राड होता था जिस पर वो घूमता था, वो सूतर, वो कपास, तो उसको तुकला कहते थे। तो कहने लगे इन्हीं टुकलों पे ईरान फतह करना है, का ये तुम्हें मैदान जंग में पता चलेगा। और तलवार थी ऐसे ही पुरानी सी और कपड़ों में लिपटी हुई, और कहने लगे इन्हीं तलवारों पे ईरान फतह करोगे? का इसकी काट तुम मैदान में देखोगे। का कुछ यहीं दिखा दो, का कोई ढाल ले आओ जो तुम्हारे लश्कर में सबसे मजबूत शुमार हो। तो एक लोहे की ढाल जो सबसे मजबूत शुमार की जाती थी उनके सामने के ये एक जर्ब लगाई और ढाल के दो टुकड़े कर दिए। का ये नमूना है, बाकी एकदम वेखी जैसे। करने का काम करो भाइयों, करने का काम करो। इस वक्त जरूरत है तौबा की, और सारी दुनिया के इंसानों को दावत दो, उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाओ, तब अल्लाह का गैबी निजाम तुम्हारे हक में और उनके खिलाफ चलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के दो महाज खुल चुके थे, एक फिरौन, एक चूंकि बनु इसराइल भी हमारी तरह थे, हमारी तरह जो आज हो रहा है, सारी बुराइयां, नमाजें छोड़ गए थे और हक छोड़ गए थे, और शराब के रस्सिया, बुराई के रस्सिया, हर गंद उनमें था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 साल मेहनत की, 40 बरस बनी इसराइल पे दो काम, अलल्लाह फतवक्कलू, ए बनी इसराइल की कौम अपने यकीन को ठीक करो और अल्लाह पर एतमाद और यकीन को कायम करो। एक अंदर का अमल। दूसरा व अकीमुस्सलाह फजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अकीमुस्सलाह, तुम्हें फिरौन बाहर नमाजें नहीं पढ़ने देता, अपने घरों में मुसल्ले बिछा लो और नमाज ना छोड़ना, और अल्लाह को सजदों से मनाओ, अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल को बढ़ाओ और बंदगी और इबादत को बढ़ाओ, और अल्लाह ताला से आहुजारियां करो। मैं फिरौन को दावत देता हूं, तुम मेरा साथ दो, तुम तौबा करो, तुम सही अमल इख्तियार करो, फिर अल्लाह फिरौन को पकड़ेगा। इस बात में 40 साल लगे, 40 साल। और कौम कहने लगी ऊदीना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बाद मा जितना, तेरे आने का क्या फायदा, तेरे आने से पहले भी जलील थे, तेरे आने के बाद भी जलील। जैसे लोग कहते हैं तबलीग के काम का क्या फायदा, पहले भी जिल्लत, तबलीग के काम करके भी जिल्लत, क्या फायदा। तो कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम से तेरा क्या फायदा, तू नहीं था फिर भी ज़बह हो रहे थे, तू है फिर भी ज़बह हो रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह की मदद आने वाली है। उसके लिए शर्त है कि पहले तुम्हारी तौबा पक्की हो, पुख्ता हो, और इधर सारी कौम को दावत मुकम्मल हो, फिर तुम अल्लाह का निजाम देखोगे। 40 बरस के बाद अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान हुआ, अब निकलो, अब निकलो,
बनी इसराइल को लो और मिस्र छोड़ दो। अस्र बिइबादी लैला इन्नकुम मुत्तबऊन, निकलना। और पहले बता रहा हूं तुम्हारे पीछे फिरौन आएगा, डरना नहीं। वतरुकिल बहरा रहवा इन्नहुम जुंदुम मुगरकून, मैं तुझे रास्ता दूंगा समंदर में, तुझे निकालूंगा और रास्ता उसी तरह पड़ा रहेगा खुला। फिरौन आएगा, फिर वो डूब कर हलाक होगा। मेरे अल्लाह ने कहा मैं कमजोरों को कवि करना चाहता हूं, उन्हें इमामत देना चाहता हूं, उन्हें वरासत देना चाहता हूं, उन्हें हुकूमत देना चाहता हूं और फिरौन को खत्म करना चाहता हूं। इसमें वक्त कितना लग रहा है? कहने वाला अल्लाह, कहने वाला अल्लाह। अल्लाह खुद कितना वक्त लगा रहा है जो एक पल में कर सकता था। पहला तो मूसा जमे ना 40 साल तो इन्हों लग गए, 40 साल तो मूसा अलैहि सलाम को गुजर गए। 40 साल में गुजारा, नबूवत दी, नबूवत दे के मिस्र पहुंचाया। 40 साल फिरौन को दावत दी। 80 बरस गुजर गए, 80 साल गुजर गए और कोई नतीजा जाहिर नहीं हुआ। 80 बरस पहले दावा किया गया और नतीजा जाहिर होने में 80 साल लगाए। मेरा अल्लाह 1 सेकंड में सब कुछ कर सकता है। ये असबाब की दुनिया है, अल्लाह असबाब से चलाता है। आज गंदम काश्त करो, वो कल उससे तुम्हें पौधा बना के फल पका के तुम्हारे घर में डाल सकता है। पर नहीं, नवंबर में काश्त करो, अप्रैल में पकाऊंगा। आज कपास का दाना काश्त करो, कल जाके फल ले लो, मेरा अल्लाह कादिर है। नहीं, मई में काश्त करो, अक्टूबर में जाके फल दिया जाएगा। जन्नत में इधर एक आदमी, या अल्लाह मैंने काश्तकारी करनी है, तो अल्लाह ताला कर ले। वो बीज उठा के यूं फेंकेगा, उसके साथ ही वो बनेगा, दरख्त बनेगा, फल पकेगा, कट के ढेर लेके उसके सामने आ जाएगा। अल्लाह यहां भी कर सकता है, पर यह असबाब का जहान है। मेरा अल्लाह चाहता तो अपने महबूब को बुर्राक पे बिठा के मदीने पहुंचा देता, हिजरत की तकलीफ ना होती। लेकिन घर छोड़ा, गार में छुपे। 3 दिन, सितंबर का महीना, शदीद गर्मी, गार के अंदर बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। 3 रातें, 2 दिन, 8 दिन का खौफनाक सफर करके 11 दिन के बाद मक्के से मदीना पहुंचाया। जो 11 सेकंड में हो सकता था, नहीं किया। असबाब का जहान है। तुम्हें बताना चाहता है, तुम्हें सिखाना चाहता है कि जिंदगी के उरूज और जवाल में क्या करना है। आज जवाल की हम मुसीबत का शिकार हैं, इस वक्त हमें क्या करना है, ये कुरान से बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बात कह पा रहा हूं कि नहीं कह पा रहा, लेकिन जो मेरे जहन में अल्लाह ने डाला, मैं अमानत समझ के आपको बता रहा हूं। 80 साल, 80 साल अल्लाह के यहां जल्दी नहीं है। लोग हमें ताने देते हैं, ये बिस्तर उठाने से क्या होगा, ये तो बड़ा जमाना लग जाएगा, और फौरी ठाफा करो। ठाफा कर 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 क्या हुआ है? पिछले 100 बरस से तहरीकें उठी और करोड़ों इंसान कोई शहीद हुआ, नीयतों पर लोग मरे। अक्सर मुखलिस लोग थे। शहादतें भी हुई, घर भी जले, शहर भी लुटे, पर वहीं की वहीं गाड़ी खड़ी हुई है। 1 इंच हम आगे नहीं जा सके। 6 लाख इंसानों का खून करवा के मुल्क लिया कि हम इस्लाम को लाएंगे। यहीं बेटियां नाच रही हैं और यहीं नौजवानों के हाथों में गिटार हैं, और इसी देश का काजी अपने अदल को बेचने के लिए टाउट छोड़े फिर रहा है कि जाओ अब वकीलों को छोड़ो, सीधी जज नाल गाल करो तो मामला तय करवा लो। वकीलों को छोड़ो, सीधी जज नाल गाल करो तो मामला तय करवा लो। ये इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद ये सिला मिल रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, सफर की तरतीब में गलती हो रही है, वरना अल्लाह मंजिल जरूर अता फरमाता है। 80 साल लगे। 80 बरस के बाद अल्लाह ताला ने कहा निकलो, अस्र बिइबादी लैला, उठ निकल जा रात को निकले। फिरौन पीछे, समंदर आगे, कौम पुकारी, इन्ना लमुद्रकून, मर गए, मूसा मर गए। काला कल्ला, नहीं, इन्नमा या रब्बी, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, सयहदीन, अभी रास्ता देगा।
صدا آئی وحی اضرب بعصاک البحر، موسیٰ لاٹھی اٹھا مار سمندر کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام نے یہی نہیں کہا اللہ اب فرعون دے سر تے مروا سمندر تے مارن دا کی فائدہ. اللہ کے حکم کی لاجک نہیں مانگا کرتے. بے وقوف انسان اپنے علم کی لاجک آج تک نہیں بتا سکا. اللہ کے فیصلوں کی لاجک کیا ہے؟ کیا پاگل پن ہے؟ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے. جو کہہ دیا کریں گے، جس سے روکا چھوڑ دیں گے. موسیٰ لاٹھی مار، انہیں لاٹھی اٹھائی اور گھما کے جو ماری سمندر پر. فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم، 12 راستے بن گئے. سمندر کھڑا ہو گیا، زمین آسمان نے عجب رنگ دیکھا. آج تک پانی کو یوں کھڑا ہوتا کسی نے نہ دیکھا تھا. خود پانی بھی حیران ہو رہا ہوگا کہ آج مجھے کیا ہو گیا، یہ میں کھڑا کیسے ہو گیا، یہ میں پھٹ کیسے گیا. قوم اتری، پیچھے فرعون. جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے، دیکھتے نا زلزلے کے موقع پر کتے بھاگ گئے، جانور اڑ گئے. وہ جو ادھر سونامی طوفان آیا تو ہاتھی تک بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے. تو فرعون کے گھوڑے نے آگے جانے سے انکار کر دیا. اسے تو نظر آ رہا تھا ہوں خیر کوئی نہیں نامراد دی، تو اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا. تو جبریل علیہ السلام گھوڑی پہ سوار ہو کر آئے اور آگے گھوڑی کو کر دیا. وہ گھوڑی کے نشے میں پیچھے 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 اندر، بس اندر ہی پہنچانا تھا. پیچھے سارا لشکر. جب سارے اندر، فرعون بھی اندر اور موسیٰ اور ان کی قوم دوسرے کنارے، تو اللہ نے پانی سے کہا مل جا، اپنی اصلی حالت پہ آ جا. پانی کا آنا تھا کہ فرعون کو پتہ چل گیا کہ رب کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں. یہ اس واقعہ میں کتنے سال لگے؟ 80 سال میں 5 دعووں میں سے ایک دعویٰ، 2 دعوے، 2 کمزوروں پہ احسان کیا کہ ان کو نکال دیا، دشمن کو ان کے سامنے ہلاک کیا، اس میں 80 سال لگے. 3 دعوے ابھی باقی ہیں. نجعلہم ائمۃ نجعلہم الوارثین نمکن لہم فی الارض. امامت، حکومت، استحکام، 3 ابھی وعدے باقی ہیں. ان کو لے کے بنی اسرائیل کو صحرا میں پہنچایا. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اللہ تعالیٰ کے کہ ملک شام میں جہاد کرو. ان کا ہم نہیں جاتے. اذهب انت وربك فقاتلا، تو جہان تے تیرا رب جانتا پکی پکائی کھوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا باہر نکلنا. 10 میل کے ٹوٹے میں 40 سال گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے رہے. اس میں بھی حکمت ہے کہ شہری زندگی کے عادی لوگ مشقتیں نہیں سہ سکتے تو ان کو وہاں موت دے دی. وہ اس قابل بھی نہ تھے کہ لڑ سکتے تو ان کو موت دی. وہاں سے ایک نسل پیدا کی جنہوں نے شہر نہیں دیکھا، چاکلیٹ نہیں دیکھا، آئس کریم نہیں دیکھی، چائے کافی کے عادی نہیں، ٹافی کے عادی نہیں ہیں. وہ صرف صحرا کا فطری منظر ان کے سامنے ہے. کھلا آسمان ہے، بچھا ہوا ریت کا فرش ہے اور سموم کی ہوائیں ہیں اور خزاں کی ہوائیں ہیں. وہ سردی کے تھپیڑے گرمی کے تھپیڑوں سے مضبوط ہوئے. صحرا پہ سو کر اور آسمان کی چھت کے نیچے سو کر وہ جوان ہوئے. 40 برس اللہ تعالیٰ نے اس میں لگائے. موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. اگلی نسل نے وہ منظر دیکھا کہ یوشع علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی اللہ کے راستے میں. یوشع علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی. پہلے نبی جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ یوشع علیہ السلام ہیں. اس قوم کو لے کر گئے اور عمالقہ سے جہاد کیا اور ان کو ختم کیا. اور اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کو 120 سال میں پورا کیا. ہمیں اپنی زندگی کی ابتدا وہیں سے کرنی ہوگی جہاں سے اللہ کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 2 کام کیے تھے. قوم سے توبہ کروائی، فرعون کو دعوت دی. میں اور آپ توبہ کریں اور اقوام عالم کو دعوت دیں. یہ 2 کام جب تک نہ ہوں گے میرے اللہ کا نظام ہمارے حق میں نہ چلے گا. اور جب وہ چلائے گا تو پھر ایٹمی طاقتیں روک لیں گے.
فرعون تلوار لے کر آئے یا فرعون ایٹم بم لے کر آئے، فرعون وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے یا فرعون وہ ہوائی جہازوں پہ سوار ہو کر آئے، فرعون وہ ہاتھی پہ سوار ہو کر آئے یا فرعون ٹینک پہ سوار ہو کر آئے، کرنا تو میرے اللہ نے ہے، کرے گا تو میرا اللہ، کرنے والا تو اللہ ہے، حاکم تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے، مقتدر تو اللہ ہے، ملک الملک تو اللہ ہے، مالک الملک تو اللہ ہے، ملیک مقتدر تو اللہ ہے، فعال لما یرید تو اللہ ہے، یفعل ما یشاء کا اعلان کرنے والا تو اللہ ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کا اعلان کرنے والا تو اللہ ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها کوئی پتا میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا، کوئی ہوا کا جھونکا میرے اللہ کے ارادے کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتا۔ جب اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہائے ہائے ہر صفت کا مالک اللہ، وہ جب ارادہ کرے گا تو ہوگا، وہ ارادہ نہیں کرے گا نہیں ہوگا، وہ اس وقت ارادہ کرتا ہے جب کچھ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہیں اونچا کر دوں گا، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہاری مدد کروں گا، وکذالک ننجی المؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہیں نجات دوں گا، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط، تم صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، ساری دنیا کے فرعونوں کو کہہ دو کہ آ جائیں تم پر چڑھ آئیں تو تمہارا مچھر بھی نہیں مار سکتے، تم تو بڑا وجود ہو، شرط یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ان تنتهوا فهو خیر لکم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ إِن تَعُودُوا نَعُدْ إِن تَعُودُوا نَعُدْ۔ ہائے ہائے کیا طاقتور کلام ہے، اے دنیا کے باطل والو سنو، جب میں ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو تم سارے اکٹھے ہو کر آؤ، مل کر آؤ، طاقت فوج لے کر آؤ، ایٹم کے دھماکے لے کر آؤ، راکٹوں پہ سوار ہو کر آؤ، جہازوں پہ سوار ہو کر آؤ، پانیوں کے سینے چیر کر آؤ، جب میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں گا تو تم سب مکڑی کے جالے کی طرح اڑا دیے جاؤ گے، تم کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے، مسئلہ میری ذات میں اٹکا ہوا ہے، میں توبہ پہ تیار نہیں، میں اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا۔ میرے بھائیو وقت آگے چلا گیا ہے، دیر سے بات شروع ہوئی ہے، میرے دوستو اس وقت کا کرنے کا کام توبہ توبہ توبہ، اور ساری دنیا کو دعوت دو، داعی بنو، دعوت دو، پہلے اپنے محبوب کی پاک زندگی کا نمونہ پیش کرو، پھر ان سے کہو آ جاؤ ایسے بن جاؤ۔ جس دن یہ کام ہو جائے گا اس دن میرا اللہ یا باطل والوں کو ہدایت دے دے گا یا انہیں زمین سے صاف کر دے گا، مٹا دے گا، دھو دے گا۔ میرا اللہ وہی ہے، بدلہ نہیں، اس کا قانون وہی ہے، بدلہ نہیں ہے۔ آج کے اندھے عقل کے غلام، روٹی کے غلام، چوپڑی کے غلام، کرسی کے غلام، میرے بھائیو میرے بھائیو، تو بھائیو دن رات ہمارے نظام بن کے بھی ٹوٹتے ہیں، بگڑ کے بھی ٹوٹتے ہیں، صحیح قدم اٹھائیں تو بھی اللہ جب چاہتا ہے توڑ دیتا ہے، غلط قدم اٹھائیں تو بھی اللہ جب چاہتا ہے توڑ دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے وہ ہم سے یہ منوانا چاہتا ہے کہ اس دھرتی کا ایک مالک اللہ ہے، اس کی ہستی کو تسلیم کرو۔ پچھلے 200 سال سے سارا مغرب یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کائنات کو اللہ کے بغیر سمجھا جائے، یہ دنیا کے انسانوں کا نظام اللہ کی مداخلت کے بغیر چلایا جائے، اپنی عقل، فلسفے، سائنس کے ذریعے سے انسانی زندگی کو مشکلات سے نکالا جائے، لیکن نہ یہ پہلے کبھی ہوا، نہ آج ہوگا، نہ آئندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لائے بغیر نہ دنیا بن سکتی ہے، نہ آخرت بن سکتی ہے۔ اللہ سے دور ہو کر نہ لوگ دنیا اپنی سنوار سکتے ہیں، نہ آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ایک دنیا کی چمک دمک ہے، اس سے پیچھے تو انسان کی زندگی کا منتہا راحت ہے،
وہ راحت چلی جاتی ہے، وہ راحت چھن جاتی ہے، وہ اللہ اتارتا ہے، اللہ نکالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو خیر بجلی کے نہ آنے پر ایک تھوڑی سی میں نے بات کی تھی۔ اس وقت ساری دنیا اپنی جگہ پر منزل سے بھٹک چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے منزل کیا ہے، ہم چل نہیں رہے، اور 4 ارب انسان ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں میں آیا کیوں ہوں، میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، میں کیوں پیدا ہوا، میں مر کے کہاں جا رہا ہوں، میری معراج کیا ہے، میری کامیابی کیا ہے، میری ناکامی کیا ہے۔ یہ علم 4 ارب انسان تو ویسے ہی نہیں جانتے۔ کوئی 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ میرا بنانے والا اللہ ہے، مجھے بھیجنے والا اللہ ہے، مجھے مارنے والا اللہ ہے، اور موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرے گا، مٹائے گا نہیں، زندہ کرے گا، پھر جہاں اپنے فیصلے سنائے گا وہیں ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، کامیاب انسانوں کو جنت میں پہنچائے گا، ناکام انسانوں کو آگ میں پھینک دے گا، اور وہاں کی کامیابی کا معیار نیک عمل ہے، روپیہ پیسہ نہیں، اور وہاں کی ناکامی کا معیار نافرمانی کفر ہے، وہ دھن دولت نہیں تو فقر و فاقہ نہیں، یہ ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں نے آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ترتیب زندگی پر نہیں چل رہے، ہم اپنی چاہتوں کے غلام بن کے چل رہے ہیں۔ وہ جانتے نہیں اس لیے وہ نہیں چل رہے، ہم جانتے ہیں لیکن ہم خواہش کے غلام بن کے چل رہے ہیں۔ منزل سے بھٹکا ہوا راہی کبھی چین نہیں پا سکتا۔ وہ بڑی عالیشان گاڑی میں ہو، اس کے نیچے چمکتی ہوئی سڑکیں ہوں اور اس پر پھسلتی ہوئی گاڑیاں ہوں، اور اس کے چاروں طرف گل و گلزار ہو، سبزہ زار ہو، آبشار ہو، اگر وہ منزل سے بھٹکا ہوا ہے تو اللہ کی قسم کبھی چین نہیں پا سکتا۔ ہم جا رہے تھے بیلجیم سے ہالینڈ جا رہے تھے، بیلجیم سے ہالینڈ، تو بہترین گاڑی تھی مقامی دوستوں کی، بڑی عالی شان، بڑی خوبصورت، چاروں طرف خوبصورت نظارے تھے۔ ہم راستہ بھول گئے، ایمسٹرڈیم میں داخل ہوئے، راستہ بھول گئے، کہاں جانا ہے پتہ نہیں چل رہا۔ 2 گھنٹے ہم پھر رہے ہیں اور ہر منظر پہلے سے خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن دل دھک دھک کر رہا ہے، اچھل اچھل کے باہر آ رہا ہے، کیا مصیبت ہے، راستہ نہیں مل رہا، انگریزی میں کوئی جواب نہیں دیتا، انگریزی میں کوئی بولتا نہیں، وہ تو جانتے بھی ہو تو نہیں بولتے۔ یہ ہم ہی لوگ ہیں جو انگریز کی غلامی میں رہ کر انگریزی بولنا عزت سمجھتے ہیں، بڑائی سمجھتے ہیں۔ وہ ایسے بدبخت ہیں، وہ جانتے بھی ہوں تو بھی نہیں بولتے، کوئی نہیں پتہ چل رہا۔ تو ظاہری سارا منظر خوبصورت، لیکن ہم پریشان کہ ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہ راستہ ہمیں نہیں آ رہا۔ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ پھر ہمیں راستہ مل گیا، میں نے کہا گاڑی کھڑی کرو، کہیں چوک میں کھڑے ہو جاؤ، ہمارا حلیہ ایسا ہے، کوئی نہ کوئی ہمیں خود ہی آ کے پوچھ لے گا بھی آپ نے کہاں جانا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، ہم تھک ہار کے ہم نے گاڑی کھڑی کر دی اور ایک طرف ہو کے کھڑے ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک عرب آ گیا، کہنے لگا السلام علیکم، آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے تبلیغی مرکز جانا ہے۔ کہ وہ تو آپ کے برابر میں ہے، اور ہم 2 گھنٹے وہیں طواف کر رہے تھے۔ تو میں یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب انسان منزل سے بھٹک جاتا ہے تو دل ربا، دل فریب ہوں مناظر یا ہولناک خوفناک ہوں، وہ ہمیشہ اس کا اندر مضطر اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ ایسی انسانی فطرت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو جو پوری زندگی کی منزل بھول چکا ہو، وہ کیسے میں مان جاؤں کہ وہ بڑا پرسکون انسان ہے، بڑے چین سے رہنے والا انسان ہے اور بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو انسانی عقل کی توہین ہے، یہ فطرت انسان کی توہین ہے کہ منزل سے بھٹکے ہوئے راہی کو کوئی کہے
बड़ी मौज में जा रहा, एक ही शक्ल है, या पागल हो जाए या नशे में आ जाए। इसीलिए यूरोप और अमेरिका और सारा गैर मुस्लिम वो शराब के नशे में डूबा हुआ है कि वो खुदी में आना नहीं चाहते, वो बेखुद रहना चाहते हैं। जब वो होश में आते हैं फिर लाशऊर बोलता है, क्यों आए हो, कहां जा रहे हो, आगे जवाब कोई नहीं। फिर वो सागर पे सागर चढ़ाते हैं, जाम टूटते हैं, पैमाने छलकते हैं और घुंघरू वो छनकते हैं, लेकिन कोई चीज नहीं है जो दिल के तारों को छेड़ सके, और कोई ऐसा दुनिया में नुस्खा नहीं है जो इंसान को अंदर की दुनिया में चैन पहुंचा सके। मंजिल पे पहुंचना ही इस इंसान की मुसीबत का, मुश्किल का इलाज है। जब तक इसे मंजिल का नहीं पता, इसका सफर पुरसुकून नहीं हो सकता। एक मोड़ गलत काट लो, तबीयत परेशान हो जाती है। सारी जिंदगी का मोड़ गलत काट ले तो कैसे चैन से चलेगा। एक सड़क गलत ले ले तो ड्राइवर को गालियां देता है, टाइम जाया कर देता है, कितने टुर पे हैं, अन्य मुंह चाहते टूरी जाना है। और पूरी जिंदगी की सड़क अगर गलत इख्तियार कर ली तो मैं कैसे मान जाऊं कि ये बड़े चैन में है। मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि एक सड़क के गलत मोड़ काटने पर तो वो झनझना जाता है और पूरी जिंदगी का मोड़ गलत कटा हुआ है। कैसे वो दावा कर सकता है मैं बड़ा खुश हूं। झूठ है, फरेब है, इंसानों को धोखा दिया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, इस वक्त सारी दुनिया डामाडोल कश्ती पर सवार है। पेंदे में सुराख, 100 छेद, बादबान फटे हुए, मौजों में तुग़यानी। जब तक कोई माहिर मल्लाह न होगा पतवार को हिलाने चलाने वाला, ये कश्ती किनारे नहीं पहुंच सकती। जाती इल्म, फलसफे, साइंस, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी नाकाम हो चुकी है इंसानों को सुख चैन देने में। अल्लाह का क्या पैगाम है, अल्लाह का क्या निज़ाम है। सारी दुनिया को छोड़ो, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूं कि जिल्लत तय बतय, मुश्किलात पे दर पे, मसाइब पे हम, और जुल्म सितम छा गया है बरसात की घंघोर घटा की तरह। और सारी उम्मत, सारी दुनिया में इज्जत खो चुकी है, क़यादत खो चुके हैं, राहतें रूठ गई हैं। आजादी नाम की है, तसल्लुत मगरिब का है, तसल्लुत गैर का है। हुक्मरान हमें, इसलिए मैं कहता हूं हुक्मरानों को गालियां ना दो, ये तो बेचारे कुछ भी नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनको सिर्फ झंडे वाली गाड़ियां मिली हुई और कुछ नहीं है। इस वक्त निजाम बातिल के हाथ में है, काफिर के हाथ में है, गैर मुस्लिम के हाथ में है। तो इनफिरादी मसाइल, इज्तिमाई मसाइल, मुल्की मसाइल, हुकूमत के मसाइल और दिन रात के मसाइब, कहीं तोपों की घन गरज, कहीं बमों की बारिश, कहीं हमारे अकायद पे हमले, कहीं हमारे दीन पर हमला, कहीं रिसालत पे, कहीं तौहीद पे, कहीं किताब पे, कहीं कुरान पे। ये बाहर से, और अंदर भी तो बताऊं, मुझे ख्याल आ रहा था तौहीन रिसालत पर कितने जुलूस निकले। ये एक ईमान का मजहर है। अगर जो उसको सियासी लोगों ने उसका नफा उठा लिया, तोड़ फोड़, जलाओ, घेराओ, ये तो कोई नामूस रिसालत का तकाजा नहीं है, ये तो शरंगेजी है, ये तो शोरश पसंदी है। अपने ही घरों को आग लगा देना, गरीब लोगों को मोटरसाइकिल जला देना, बसों को आग लगा देना, ये तो सियासी लोगों के हाथ में आ गया, लोगों का जज्बा, नौजवानों का जज्बा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, अजान पे 95 लोग नमाज पढ़ने नहीं आते,
یہ گستاخی رسول نہیں ہو رہی؟ میرے نبی نے 23 برس عمل سے دکھایا، قول سے دکھایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک، جعلت قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ یا بلال، یا بلال ارحنا بہا، اے بلال اقم فارحنا بہا، اذان دے، اقامت کہ اور مجھے راحت پہنچا، میں نماز پڑھوں مجھے راحت پہنچا۔ الجفا کل الجفا، ظالم بڑا ظلم ہے کیا؟ النفاق کل النفاق، منافقت کی انتہا، ظلم کی انتہا کیا ہے؟ کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان سنی اور نماز کے لیے نہ اٹھا، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو ایسے ظالموں سے گلستان کالونی بھری پڑی ہے، فیصل آباد، لاہور، کراچی، ملتان، سندھ، پنجاب، بلوچستان سرحد بھرے پڑے ہیں۔ 100 میں مشکل سے 10 آدمی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 90 آدمی اذان سن کے مسجد کی طرف نہ اٹھے، مصلی کی طرف نہ اٹھے۔ انہوں نے کون سے عشق رسول کا حق ادا کیا ہے؟ یہ تو بڑے گستاخ رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنے محبوب کی آخری وصیت بھی سنی ہوئی ہے کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا الصلاۃ، آخری وقت جانے کا کوچ کا اعلان ہو چکا ہے، اور چند لمحات ہیں، ان لمحات میں آپ نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی 2 باتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، غلام، غریب، فقیر، مسکین، بیوہ، عاجز، کمزور، ضعیف، ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، زبان کے تیر نہ چلانا، ہاتھ نہ اٹھانا۔ تو کیا ہوا؟ دونوں نصیحتوں پہ کیا عمل ہوا؟ 90% نماز چھوڑ گئے، 10% پڑھتے ہیں، پر اگلی نصیحت پر تو کوئی بھی نہیں نظر آتا۔ 100 میں 100 گالیاں نکالتے، 100 آدمی 100 کے 100 اپنے نوکر کو گالیاں نکالتے، گھر کی خادمہ کو عورتیں گالیاں دیتے، مالک ڈرائیوروں کو گالیاں دیتے، سیل مینوں کو گالیاں دیتے، مزدوروں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ملوں والے اپنے مزدوروں کی تنخواہیں روک لیتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم، ظلم پہ ہم، 2 نصیحتیں، دونوں کو تار تار کر دیا۔ اس پر تو تم نے جلوس کوئی نہ نکالے، اس پر تو کوئی بھی سیاسی لیڈر کو پریشانی نہ ہوئی، نہ کسی دینی لیڈر کو پریشانی ہوئی کہ سارا ہے مرد و عورت سارے کا سارا آوائی دوسری نصیحت کو ٹھکرا چکا ہے، ہر طاقتور کمزور کو گالی دے رہا ہے، ہر مالک مزدور کو گالی دے رہا ہے۔ 100% میں سب کو نہیں جانتا، مجھے حالات ملتے ہیں، کوئی ہوں گے، لیکن اکثر مل والے مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں روکتے ہیں، ان کے حقوق سے انہیں محروم کرتے ہیں۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سی عاشقی ہے؟ آپ نے کہا زکات دو، قرآن بولا زکات دو، قرآن میں 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اکٹھا آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 10 دفعہ اکٹھا آیا ہے، اور 82 دفعہ زکات کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 82 دفعہ۔ 100 میں 1 آدمی مشکل سے زکات دینے والا ہے، 100 میں 1 بھی نہیں ہے، کوئی 1000 میں جا کر 1 آدمی ہے جو زکات دیتا ہے، 999 اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، جو اللہ دیتا ہے سارا اندر۔ یہ سب گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے اللہ نے کہا عورت سے چھپ جا، اپنے وجود کو چھپا، وہ زینت بن کے باہر آئی،
یہ کون سا عشق رسول ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک ایک حکم دیکھو، میں تو ایک ایک بتا رہا ہوں۔ سارے بازار میں بانڈوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور جوئے پہ جوا حکومت بھی چلا رہی، عوام بھی چل رہے، اور وہ نمبر خرید کے دعائیں مانگ رہے، یا اللہ میرا نمبر نکال دے، میرا نمبر نکال دے۔ کون سا عشق رسول ہے؟ موسیقی کی محفلیں، ننگے ناچ سکرین پر، ماؤں کو ذلیل و خوار کیا، باپ کا گریبان پکڑا، دفتر میں بیٹھنے والا افسر بددیانت ہو گیا، عدل لینے کے لیے بھی مظلوم کو گھر بیچنا پڑے۔ وہ ملک کیسے قائم ہے؟ وہ امت کیسے قائم ہے جہاں وکیل جھوٹا کیس لینے کے لیے تیار ہو؟ شروع سے لے کر آخر تک اسے پتہ ہے میرا موکل جھوٹا کیس لے کر آیا ہے، پھر بھی وہ لڑنے کے لیے تیار۔ جہاں جس دھرتی پہ یہ ہو رہا ہو، ان کا عشق کیسا عشق ہے؟ جہاں قاضی کے قلم کی بولی لگ رہی ہو، قاضی کے قلم کو خریدا جا سکتا ہو، جہاں قاضی کے قلم کو خرید و فروخت کے ساتھ معاملہ طے کیا جا سکتا ہو، جہاں وکیل کا علم زانی کو پناہ دینے کے لیے فائل تیار کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہو، جس بازار کا تاجر جھوٹ بولنا شیوا بنا چکا ہو، وعدے سے پھر جانا اپنی فطرت بنا چکا ہو، پیسے دبا لینا اپنا فن اور ہنر بنا چکا ہو، وہ دیش کیوں قائم ہے؟ کیسے قائم ہے؟ آپ تشریف فرما تھے مسجد کی مغربی سائیڈ کی طرف جہاں جنازے پڑے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اف اف، کتنا سخت حکم آیا، کتنا سخت حکم آیا، کوئی بول نہ سکا، کوئی پوچھ نہ سکا ہیبت کی وجہ سے۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کل آپ کہہ رہے تھے بہت سخت حکم آیا ہے، کیا آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، 2 دفعہ، شہادت تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتی ہے، وہ 2 دفعہ شہید کیا جائے، اور اس کے ذمے لوگوں کا مال ہے، اور وہ لے کر شہید ہو گیا، تو یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگ سکتا، یہ جنت کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ سارے بازار میں پیسہ دبا دینا، پیسہ دبا لینا، یہ فن بن گیا ہے۔ پیسہ موجود ہوتا ہے، لینے والا آیا ہوتا ہے، کل آوے جی آج کوئی نہیں، کل آوے جی، ایک جھوٹ، ایک ظلم، ایک خیانت، کتنے پے در پے جرم کیے، پے در پے۔ اس سے بڑے گستاخ رسول کون ہوں گے؟ ان سے بڑے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے کون ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، جب تک اللہ تعالی فیصلہ نہیں کرتا ہم پر یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ میرے اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ قرآن ہی تو دیکھ لو کہ جب تم پر حالات کی چکی تیز ہو جائے تو کیا کرو؟ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں وقت تو نکل گیا سارا، میں اختصار سے آپ کو قرآن کی چند آیات بتاتا ہوں۔